احمد رضا کوئی بات آپ کہیں گے؟ اگلے کالر کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں پہ یہاں پہ آپ مختلف فتنوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، مختلف فتنوں کا دجل کا پردہ چاک کر رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں، اسی ضمن میں بس میں ایک عرض کرنے کے لیے آیا تھا جو کہ آج کل ایک بڑی ڈرامے بازی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے نو مسلمین کے رنگ میں. یہ بیکاری بنے ہوئے ہیں، دعویٰ کریں گے ہم نے قادیانی چھوڑ دی. پہلے یہ سلسلہ ہوتا تھا شاہ صاحب، آپ کو پتا ہوگا، مساجد کی حد تک فزیکلی طور پہ نا نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، ایک فقیر اٹھتا تھا، صدا لگاتا تھا، جی میں نے عیسائیت چھوڑ دیا، مجھے چندہ دے دو، میں غریب ہو گیا ہوں، لٹ گیا ہوں، مر گیا ہوں، میں نے وہ ہندوازم چھوڑ دیا ہے، میں نے قادیانیت چھوڑ دیا. لیکن حقیقت میں وہ لوگ نہیں ہوتے تھے کہ جو قادیانیت چھوڑتے ہیں یا عیسائیت چھوڑتے ہیں. وہ ایک ان کا نا فراڈ کا طریقہ تھا، ایک چندہ بھیک مانگنے کا طریقہ تھا. جس طرح دنیا نے ترقی کی، ہر چیز اپڈیٹ ہوتی گئی، ان کے بھی ورژن اپڈیٹ ہو گئے. اب یہ اپڈیٹ ہو کے سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں اور نو مسلمین کے رنگ میں، اور اصل میں یہ نو مسلمین کو بدنام کر رہے ہیں. جو نو مسلمین ہے، جو اپنا سابقہ مذہب چھوڑتے ہیں، عیسائیت، یہودیت، سکھزم، ہندوازم، بدھزم، جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں، اسلام میں آتے ہیں، یہ اصل ان کا مشن انہیں بدنام کرنا ہے. کیونکہ کچھ گندی مچھلیاں جو ہے نا تالاب کو گندا کر دیتی ہوتی ہیں. اسی ضمن میں یہ اے کے شیخ ہے، یہ اے کے شیخ اپنے آپ کو سابق قادیانی کہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا تعلق پہلے جماعت احمدیہ سے تھا، اب جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، لیکن قادیانی قائد سے اس کا سیم اسی طرح تعلق ہے. تھوڑا سا میں بھی اس کے اوپر تبصرہ کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی فرمائیے. یہ اس کی ویڈیو اس کے چینل کے اوپر ابھی تک موجود ہے. اے کے شیخ کا جو اصل چینل ہے، یہ زیتون چینل بنانے سے پہلے اس کا دوسرا ایک چینل ہوتا تھا احمد کریم شیخ. جی وہ ابھی بھی موجود. اس کی سابقہ یہ آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا، اس کے جناب سابقہ ویڈیوز کے اندر جا کے ایک انٹرویو رکھا ہوا ہے اس کا، وہ آپ دیکھیں گے تو واضح طور پہ وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ اصل میں مجھے میں تحقیق کر کے یا ریسرچ کر کے قادیانیت مرزیت کو میں نے نہیں چھوڑا، کہ ہوتا ہے کوئی مجھے مسائل کے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس وجہ سے نہیں. کہتے نہیں، یہ مسئلہ نہیں بنا تھا. اصل میں مسئلہ بن گیا تھا ایک کرسی کا مسئلہ بن گیا تھا. اس کو بھی جناب ایک عہدے پر جناب متعین کرتے ہیں یہ قادیانی مرزئی. پہلے پاکستان کے اندر یہ عہدے پر رہتا ہے صدر عمومی وغیرہ، وہ پتہ نہیں ان کے کوئی عہدے ہیں، تو اس پر رہتا ہے. پھر یہ جناب وہاں کینیڈا میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس سے وہی کام لیا جاتا ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو پورے کینیڈا کا جو صدر ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ وہ سیڑھیوں میں کہتا ہے میں کھڑا تھا، تو وہ بھی کھڑا تھا، دیگر قادیانی مرزئی عہدہ داران بھی پاس کھڑے تھے. تو اس نے ایک غلط کام کیا تو میں نے کہا کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. ہاں جی، تو سارے مرزئیوں کے سامنے میں نے اس قادیانی مرزئی مربی جو کہ کینیڈا کا صدر تھا، اس کی میں نے تنبیہ اتار دی، اس کو ننگا کر دیا. تو بس اس غصے کے اندر اس نے کہا کہ میں تجھے اب جماعت کے اندر رہنے نہیں دوں گا، جماعت چھوڑ دو، تم اخراج تمہارا لگے گا، تو یہ ہے تو وہ ہے. تو کہتا ہے وہ مرزا مسرور سے پہلے مرزا جو طاہر تھا، تو مرزا طاہر کو بھی لیٹر گیا تو اس نے بھی کہا کہ دیکھو جی یہ صدر کینیڈا کا جو ہے وہ جو فیصلہ کرے تو ٹھیک ہے وہ ہی کر لو. تو کہتا ہے جی پھر میری لڑائی شروع ہو گئی اس خلیفے کے ساتھ بھی. میں نے کہا کہ دیکھو یہ تم بڑے عجیب سے خلیفے ہو کہ تم سچ بات سننی نہیں رہے، یہ بندے نے غلط کام کیا ہے میرے ساتھ اور تم اس کی فیور کر رہے ہو. اچھا، یہ اصل میں رولا ان کا ہوا تھا کرسیوں کے رولے کی وجہ سے یہ جناب اس نے مرزیت کو چھوڑا یا مرزئیوں نے اس کو نکال دیا. مرزئی تو آج تک یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کا اخراج کیا، اس کو نکالا ہے، اور یہ اس کا کلیم یہ ہے کہ نہیں میں نے خود چھوڑا ہے. تو چلو جو بھی ہوا، انہوں نے نکالا یا تم نے چھوڑا، بیچ میں مرکز ایک ہی ہے کہ تو نے ان کے عقائد و نظریات کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا، تمہاری کرسی کی وجہ سے تم نے چھوڑا تھا. تو عقائد و نظریات تو سارے کے سارے وہی مرزے والے نام کہ جی میں ایکس قادیانی ہوں جی،
وہ آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو جناب مرزا مسرور سے اختلاف ہے، اپنے آپ کو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم وہ عفاف اظہر یہ خود ہی لایا تھا اپنے چینل پہ، عفاف اظہر جو ملحدہ ہے، ملحدہ، ہاں وہ ملحدہ عفاف اظہر، وہ بھی کہتی ہے کہ میں وہ بھی کہتی ہے کہ میں ایکس قادیانی ہوں، ہاں جی وہ بھی کہتی ہے ایکس قادیانی، لیکن وہ ملحد ہے، وہ سرے عام ساری دنیا کے سامنے وہ کہتی ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، ہاں جی وہ یہ اس کو جناب جفیاں ڈال رہا تھا اپنے چینل کے اوپر، ہاں جی میری بہن، ہاں جی تیری بہن کہاں سے ہوگی تیری بہن؟ ملحد تیرے کب سے مین نامہ رشتے دار ہو گئے؟ اصل میں یہ ساری کھچڑی پکی ہوئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی تو سٹوری سنائی ہے، یہ مرزا جونیئر ہے، مرزا سینئر ہے، یہ ایتھیسٹ ہیں، یہ جناب کرسچن ہیں، یہ ہندوز ہیں، یہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یہ سارے یہ گیم ہو رہی ہے بھائی اسلام کے ساتھ، اسلامیت کے ساتھ، ملت اسلامیہ کے ساتھ، یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، بہت بڑی گیم ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اب یہ دیکھیے کل کی بات ہے کہ جناب وہ ہمارے ایک کینیڈا کے ارشد نعیم صاحب، انہوں نے ایک کمپین شروع کی ہے مرزائیوں کو کینیڈا کے اندر نان مسلم اقلیت قرار دینے کی، وہ کمپین بڑی اچھی بات ہے یار، میں اس کی فیور کے اندر ہوں، میں ان کی حمایت کے اندر ہوں، میں سر فہرست، میں صف اول کا ان کا نمائندہ ہوں، انہوں نے آواز بلند کی ہے، بہت اچھا کی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن نہیں تکلیف ہوئی ہے ایک شیخ کو جا کے کہہ رہا نہیں جی وہ دیکھو نا جی فتنہ فساد ہے جی، یہ مذہبی انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ فتنہ باز لوگ ہیں، لو جی کر لو جی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا ہمیں بتا رہا ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی نے 1974 کے اندر بھی جو کچھ کیا تھا وہ بھی فتنہ فساد تھا، وہ بھی سب کچھ فسادات تھے، وہ مذہبی انتشار ہی پھیلایا تھا۔ تو وہی بات ہوئی نا، مرزائی بھی تو یہی کہتے ہیں، تو مطلب ڈرامے نہ رچاؤ تم کہ میں ایکس قادیانی ہوں، زیتون ایف ایم کے رولے نہ ڈالو تم، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا ملحد ہو جا یا مسلمان ہو جا، مرزے پہ لعنت ڈال، ان کو وہ اہل کتاب سے وہ کم تر تو نہ کہو نا، اہل کتاب تو کہو نا ان کو، ہاں جی مرزائیوں کے ساتھ اتنا ظلم تو نہ کرو نا، یہ اہل سنت سے ٹوٹے ہوئے ایک فرقہ ہے نا، میں مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھتا ہوں نا، اہل کتاب سمجھو نا ان کو، ڈرامے نہ رچایا کرو اس قسم کے، کھل کے سامنے آؤ، جو ہے وہ کٹی کٹا نکالو سامنے، جو ہے ساری دنیا کے سامنے لے کے آؤ، ڈرامے بازیاں نکائی ہوئی ہیں تم لوگوں نے، مرزا جونیئر سینئر سب عیسائیوں نے ایتھیسٹ نے مل کے ڈرامے۔ جی عامر جی جزاک اللہ، بڑا درست آپ جو فرمائے تھے، بالکل ٹھیک فرما رہے تھے۔ چاہے بلا تاخیر نیچے اور بھی کالرز موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ایک چیز دکھانا اصل میں چاہ رہا تھا، اور یہ بڑی ڈرامے بازی یہ کہ دیکھیں یہ اے کے شیخ کی پروفائل ہے فیس بک، ٹھیک ہے، اب یہاں پر نیچے ایک حدیث پوسٹ کی گئی کہ جادو برحق نہیں ہے، جس میں ہم نے ہی ثابت کیا تھا، یہ ایک پوسٹ ہے، میں اسے نا زوم بھی زیادہ سارا کر دیتا ہوں، ذرا صحیح سے نظر آ جائے گی، ایک منٹ۔ یہ دیکھیں یہ حدیث پاک ہے، یہ انہوں نے ایک الزام لگایا تھا آپ پہ کہ جو آپ نے بولا جادو برحق ہے، یہ کفر شرک کر دیا، تو پھر میں نے اپنی ویڈیو میں ثابت کیا تھا، دیوبند مکتبہ فکر کے فتاوی جات دکھا کر، اہل حدیث مکتبہ فکر کے فتاوی جات دکھا کر، اور ہم تو الحمدللہ اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے پلیٹ فارم سے کام کر ہی رہے ہیں کہ جادو کے برحق ہونے پہ انہوں نے اپنے فتاوی جات میں دلائل دیے ہوئے ہیں۔ اچھا اس پہ اس نے اس کے رد میں نا بڑی اس نے مطلب اپنی وہ محققانہ صلاحیت دکھائی، اور یہ حدیث پہلے دیکھیں، حدیث مسند احمد جلد پنجم حدیث نمبر 795، کوئی مطبوعہ نہیں، کوئی صفحہ نمبر نہیں، کہاں سے چھپی کیا نہیں، حدیث نمبر 795، جبکہ مسند احمد میں اگر ڈائریکٹ آپ سرچ کریں حدیث نمبر 795 یہ ہے ہی نہیں جو لکھی ہوئی ہے۔ اگر تو نے رقم الحدیث کسی کتاب کے مطابق لکھا ہے تو اس کا نام تو لکھو بھائی فلاں جگہ سے چھپی ہے، فلاں اس کا سنشات ہے، فلاں صفحہ نمبر ہے، تو ساری تاکہ یہ ہوتی ہے صحیح تحقیق جس طرح کی جاتی ہے۔ اچھا اب وہ لکھتا کیا ہے، حدیث کا ترجمہ
کہ نبی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 میں سے کوئی آدمی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا. اب وہ 5 کون سے ہیں؟ نمبر 1 عادی شراب نوش، نمبر 2 جادو پر یقین رکھنے والا، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 4 کاہن، اور نمبر 5 احسان جتانے والا. حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک وہ جو مسلسل شراب پیتا ہے، عادی ہے شراب پینے کا، نمبر 2 جو جادو پر یقین رکھتا ہے، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 4 کاہن، اور نمبر 5 احسان جتانے والا. اچھا نیچے لکھتا ہے جی مفتی جو کہ جادو کو برحق ہونے پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے یا منکر حدیث ہو جائے. مطلب کہ اگر تم جادو کو برحق کہتے ہو تو اس حدیث کا منکر ہو تو تم منکر حدیث ہو گے. اچھا اب یہ حدیث مبارکہ پہلی بات یہ مسند احمد میں اس حوالے پہ موجود نہیں ہے جو انہوں نے دکھائی 795. اس کا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مسند احمد میں 6808 نمبر ہے، 6808. سیم وہی الفاظ ہیں لیکن کم از کم بندہ جب حوالہ دے تو انسانوں کے بچے کی طرح صحیح حوالہ دے تاکہ بعد میں بھی اگر کسی نے چیک کرنا اور ریفرنس چیک کرنا ہو تحقیق کرنی ہو اسے مل جائے. اچھا حدیث بالکل یہی ہے کہ یہ 5 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ 5 خصلتیں ہوں گی. ایک شراب نوشی پر ہمیشگی اختیار کرنے والا، جادو کی تصدیق کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، کہانت کرنے والا اور احسان جتانے والا. اس سے ثابت یہ کر رہے ہیں کہ جو جادو کو برحق کہتا ہے، جادو پہ یقین رکھتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جبکہ جادو کا وجود ہے. ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو ہے لیکن اللہ کے بندوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ والوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا. جادو سکھانا کفر ہے، سیکھنا کفر ہے، کرنا کفر ہے، کرانا کفر ہے. اب مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جس باب میں لائے اس کا باب کا نام کیا لکھا؟ یہ بھی میں نے انہی کی ایپ اسلام 360 ایپ جس پہ انہیں بڑا مطلب وہ فخر ہے، یہ اس اسلام 360 ایپ کے اسکرین شاٹ ہے. حدیث پیچھے آپ کو بیک اینڈ پہ نظر آ رہی ہے 6808 نمبر. باب کا نام ہے امام احمد بن حنبل باب باندھتے ہیں. جس باب میں اس حدیث شریف کو لائے اس باب کا نام ہے اللہ کے حکم سے جادو کی تاثیر کا. ایک ایک لفظ پہ غور کریں. اللہ کے حکم سے جادو کی تاثیر کا اور اس آدمی کی وعید کا بیان جو اس کے حکم کے بغیر اس کی تصدیق کرتا ہے. مطلب یہ حدیث پاک میں جو ہے جو جادو پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر جو جادو پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر جو جادو کی تصدیق کرتا ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ ڈرامے بازی انہوں نے اپنے چینل زیتون پہ بھی بیٹھ کے کیا ہے. یہ داعی اسلام مبلغ اسلام بنتے ہیں، کخ کنڈا انہیں پتہ نہیں ہے. حدیث کا باب انہیں پتہ نہیں کہ کس باب میں امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں. حدیث وہاں جا کے انہوں نے کاپی پیسٹ کر دی، کہیں سے سنی ہوگی، قادیانی ہوں گے، مربیوں سے اپنے سنی ہوگی. اب یہ باب پہلے انہوں نے باندھا، پہلے باب کو سمجھا جائے کہ باب کیا ہے، اس کا چیپٹر کیا ہے. چیپٹر نیم ہے کہ اللہ کے حکم سے جادو کی تاثیر کا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم سے جادو کی تاثیر ہے. امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے جادو کی تاثیر کا اور اس آدمی کی وعید کا بیان جو اس کے حکم کے بغیر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ جو جادو کی تاثیر کو نہیں مانتا، ایک وہ اور جو اس کے حکم کے بغیر اس کی تاثیر کو مانتا ہے، ان دونوں کی وعید کا بیان ہے. جبکہ انہوں نے مطلق کر حکم لگا دیا جو جادو کی تصدیق کرتا ہو. یہ ہے ان لوگوں کی ڈرامے بازی ہیں. یہ فتنہ پرور لوگ صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں، دکھاتے اور ہیں، مارتے اور ہیں. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کی اور. یہ وہ ان کا حساب ہے. پتہ انہیں ہے کوئی. اس لیے ہم اپنے سامعین کو کہتے ہیں کہ مہربانی کریں، دین سیکھنا ہو علماء کے پاس آئے، علماء کے آگے زانو طلب ہو، علماء سے دین سیکھیں. یہ موچھے کان ٹوٹے انجینئر، ڈاکٹر، گنجے پروفیسر، انہوں نے کیا دین سکھانا؟ اس بندے کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اگر کسی کا رد کرنے لگا ہے پہلے حوالہ تو جو کوٹ کر رہا ہے حوالہ تو ایگزیکٹ وہ کوٹ کرے کہ جس کسی کو مسئلہ نہ رہے تلاش کرنے میں. حوالہ تو نے ایک مجہول سا حوالہ لگا دیا ہے، حوالہ ہی تیرا درست نہیں ہے. جو تو حدیث لا رہا ہے تجھے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ حدیث کا تو باب دیکھ لے کس باب کی حدیث ہے تاکہ تجھے کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے، وہ باب کا نام پڑھ کے تجھے سمجھ آ جائے. لیکن یہ ہوتے ہیں جو اپنی آکڑ میں مغروریت میں ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے یہ بس غرور، اپنے علم پہ گمنڈ، جو کہ شیطان کو بھی تھا. پھر اس نے بھی کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. پھر کہہ رہا تھا درگاہ ہو گیا تھا. بس میں اتنی گزارش کرنے حاضر ہوا.